زلزلے کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ایک بھائی نے اس کے حوالے سے ایک سوال آپ سے پوچھا ہے، کیا متاثرین زلزلہ کو ہم زکوٰۃ اور روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے، جواب بعد میں دیجیے، یہ کال لے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی بھائی اکرام النیازی عرض کر رہا ہوں جی۔ جناب علی کیسے ہیں آپ؟ صاحب خیریت ہے؟ آپ سنائیں۔ بکر سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 فرمائیے بھائی، فرمائیں کیا نیازی پوچھیں؟ صاحب۔ اچھا، یہ کچھ ایک سوال ہے جی 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 کہ یہ جو اختلاف 4 نکات میں کرتے ہیں یہ بریلوی دیوبندیوں سے، ہاں ہاں ندائے غیر اللہ، حاضر ناظر، نور بشر اور عالم الغیب، یہ 4 نکات میں یہ درس نظامی ہے، پرانے زمانے سے رہ جائے علماء کا جو کورس ہے، یہ ابتدائی کتب سے لے کے دور حدیث شریف تک، اس میں کہیں اشارتاً کنایتاً ان 4 نکات کا اثبات کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے درس نظامی میں؟ یہ 4 کا کیا کیا گیا ہے؟ اثبات یعنی ان کا یہ نیازی صاحب دہرا دینا، ایک تو ندائے غیر اللہ، ایک حاضر ناظر ہے، ایک نور بشر ہے، ایک اور کیا؟ اور عالم الغیب، عالم الغیب۔ ان کا اثبات درس نظامی میں کتابوں میں نہیں، درس نظامی کی کتابوں میں تو آپ دیکھتے نا، شرح فقہ اکبر سے لے کر بڑی سے بڑی جو پڑھائی جاتی ہے نا، قائد نصیب وغیرہ، سب میں رد دیا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ان 4 نکات کا رد ہے، اثبات نہیں ہے۔ بات نہیں، اسی دور میں لوگوں نے یہ مسئلے بنا لیے، یہ کوئی مسئلے نہیں ہیں دور حدیث شریف تک نہ کسی میں نے، نہ کسی کی اسلام نے حاضر ناظر کا ذکر کیا، نہ نور بشر کا۔ اس دور میں یہ مسئلے بن گئے، مسئلے کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ کے بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، نہ کوئی عالم الغیب ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو جو چیز بتائے، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ بہت غیب کی خبریں دیتا ہے، اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا، مگر عالم الغیب کے خود ہی پھر وہ جاننا شروع کر دے اور ہمیشہ جانتا ہو، یہ نہیں کوئی اللہ کے سوا، یہ چیز نہیں ہے۔ نہیں، یہ کوئی نہیں چیزیں، نہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ ندا بھی کئی طرح کے نیازی صاحب، ایک تو ہم درود و سلام میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہے تو وہ بھی ندا۔ اس طرح اگر الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو درود شریف میں پڑھتا اور سمجھتا ہے حضور کو یہ پہنچ رہا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، وہ سلام عقیدت ہے۔ وہ تو ہم اقبال کو، قائد اعظم کو بھی جب موسم آتا ہے تو نظمیں لکھی ہوتی ہیں قائد اعظم، اور چیز ہے ایک استغاثہ کے طور پر پکارنا کہ اللہ کے رسول ہمیں شفا دے، ہمیں رزق دے، ہمیں یہ کر، یہ تو سامنے بھی آپ کی موجودگی میں بھی حق نہیں تھا، کجا کے ہم غیب رہتے ہوئے یہ کریں، تو فرق کرنا چاہیے۔ یہ نکاح صحابہ میں بھی نہیں ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں نہیں، رد ہے ان کا۔ اچھا، یہ ان کے مطلب درس نظامی میں بھی بلکہ رد ہے، رد ہے۔ دیکھیں نا آپ، فقہ کی کتابوں میں تصریح لکھا ہے کہ 2 شخص نکاح کے موقع پر اللہ رسول کو گواہ بنائے، قاضی خان میں ہے، قاضی خان میں، اور سارے یہ عبدالمختار میں بھی سب مسائل میں لکھا کہ جو یہ کہے نا کہ اللہ رسول کو، وہ کافر ہو جاتا، اور وجہ اس کی یہی کہی کہ اس نے یہی سمجھا نا کہ رسول اللہ غیب جانتے، یہ ذکر کیا، اور یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ صاف کہتے ہیں وذکر الحنفیۃ تو تصریحا بالتکفیر باعتقاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ حنفی علماء نے تو وضاحت سے یہ بات لکھی ہے کہ وہ شخص کافر ہی ہو جاتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ غیب جانتے، لمعارضۃ قولہ تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب، قرآن کے ساتھ ٹکر لے رہا کہ اللہ کہتا آسمان زمین والوں میں کوئی غیب نہیں جانتا، وہ کہتا جانتا۔ یہ کہہ دے تو ٹھیک ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے غیب کی خبریں بتاتا ہے، اس کا نہیں انکار۔ جی میرا مقصد یہ بھی تھا بھائی، وہ جو کورس ہے درس نظامی کا، اس میں بھی یہ رد ہے۔ اچھا، دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ چلیے نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ اچھا جناب، جی متاثرین زلزلہ کے حوالے سے مولانا متاثرین زلزلہ اس وقت سب سے بڑھ کر حقدار ہیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور دوسرے ہمارے جو ہے نا صدقات ان کے، بلکہ ان سے آگے بڑھ کر بھی جس کو اللہ نے دیا، یہ تھوڑا فضل ہے کہ ہم خیریت سے بچے ہوئے، ان کا کچھ بھی نہیں رہا، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پیٹ کاٹ کر بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ گھر نہیں رہے، لوگ فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔ سب سے بہتر مصرف اس وقت یہی ہے، چھوڑے یہاں کے لوگوں کو، یہ جی بھائی کرتے ہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھینس کے گوشت کھانے کا قرآن حدیث میں ذکر ملتا ہے؟ بھینس کا گوشت کھانے کا قرآن و حدیث سے کوئی ذکر ملتا ہے؟ جی بھائی بات میرے بھائی وہ کیا کرے، رمضان شریف کے لینے وقت تھوڑا ہوتا ہے، جو یہ کام کھانے پینے کی بات کریں گے نہیں، نا؟ کھانے پینے کے لیے یہ شرارت کی بات، یہ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بدعت ہیں، ناجائز ہیں، یا یہ نہیں تقلید چاہیے، تو یہ شوشے کے طور پر السلام علیکم۔
یہ پھر شوشے کے طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پھر دکھائیں بھینس کا گوشت کھا رہا کہاں قرآن حدیث میں لکھا. یہ مناظرہ باز اور جھگڑالو لوگوں کی باتیں. آپ بھائی میرے بھائی صاحب سن لیں کہ اللہ نے ایک بات جو کہہ دی اس سے سارے ہمارے مسئلے حل ہو گئے. اب کوئی ہمیں تنگ نہیں کر سکتا. فصل علیکم ما حرم علیکم ربکم، تمہارا رب جو اس نے حرام کرنا تھا وہ تفسیر سے بیان کر چکا. اب اس ایت سے پتہ چل گیا کہ جو حرام نہیں کیا وہ آٹومیٹک حلال ہو گیا. اب اس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، حرام دیکھنا چاہیے کہ حرام میں تو نہیں آیا. اگر حرام میں نہیں آیا تو حلال، کیونکہ اللہ کہہ چکا کہ حرام میں نے تفسیر سے بیان کر دیے. جب ان میں نہیں آیا تو حلال تو ہوا. اور جو اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی کہ اللہ نے جو زمین میں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کوئی سب تمہارے لیے پیدا کیا. اب اس میں سے صرف وہ چیزیں چھوڑیں گے جو اللہ حرام کہہ دے، ورنہ وہ کہتا سب کچھ تمہارے لیے. جو حرام کہتا وہ لائے گا دلیل کہ کہاں اللہ نے ہمیں روکا، ورنہ اللہ کی سب نعمتیں ہمارے لیے. ہم فراخ دلی سے کھائیں گے، بحثیں کرنے والے بحثیں کرتے رہے، دودھ پئیں گے، گوشت کھائیں گے، کوئی شے حرام نہیں. جب ہمارے رب نے نہیں حرام کی کس طرح کر سکتے؟ جی بھائی کچھ اور. تو یہ صاف آیت جو ہے نا قرآن پاک کی ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جو حرام کرنا تھا وہ اللہ تفسیر سے بیان کر چکا. جی ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.